بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہم نے معراج کے سفر کو شروع کیا تھا اور نبی علیہ السلام ساتوں آسمان کو عبور کر چکے۔ آگے ملاقات کس طرح ہوئی تو آج اس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے ایک بات آپ سے شیئر کرتا چلوں، ہمارے ایک عزیز ہیں، انہوں نے یوٹیوب پر چینل بنایا ہے ہدایت قرآن نوری اسلام، جس میں قرآن پاک کی آیات وغیرہ سورہ مبارک کے کنٹینٹ وغیرہ ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان کو سبسکرائب بھی کریں، میں ڈسکرپشن میں ان کا لنک دے دوں گا، اور ان کی تلاوت جو کنٹینٹ یوٹیوب پر چلتے ہیں وہ آگے شیئر بھی کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتوں آسمانوں کو عبور کر چکے، آگے ایک جگہ آئی جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اور وہ سدرۃ المنتہا وہاں کی نشانی یہ ہے کہ وہاں پر ایک بیری کا درخت ہے۔ یہ سدرۃ المنتہا جگہ کہلاتی ہے کہ زمین سے جو بھی چیزیں اوپر آسمان کو عبور کر کے جاتی ہیں تو ان کا آخری ٹھہراؤ جو ہوتا ہے وہ سدرۃ المنتہا ہوتا ہے، یعنی ان کی وہ انتہا ہوتی ہے۔ اس سے آگے پھر ان کا دوسرا سفر شروع ہوتا ہے جو عرش معلیٰ تک جاتا ہے۔ اسی طرح عرش معلیٰ سے پھر سدرۃ المنتہا تک، پھر سدرۃ المنتہا سے آسمان اور زمین پر وہ چیزیں پہنچتی ہیں۔ نبی علیہ السلام جب یہاں سے ساتوں آسمان عبور کر کے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، وہاں پر سبز رنگ کے مخملی مسند لایا گیا، اس پر نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے وہ سفر شروع کیا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا۔ چنانچہ آپ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، بارگاہ خداوندی میں، دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، وہاں پر پہنچے، آپ کے اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ ملاقات ہوئی اور بلا واسطہ کلام ہوا۔ اور یہ سدرۃ المنتہا کے موقع پر ہی جبریل امین کو نبی علیہ السلام نے اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا۔ اور بھی کچھ جگہ ہیں جس میں سے یہ جگہ بھی ہے جہاں پر جبریل امین کو نبی علیہ السلام نے اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا، اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے محبوب، آپ میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بھی نبی علیہ السلام کو تحائف دیے، 3 تحائف تھے، جس میں سے ایک 5 نمازوں کا تحفہ تھا جو مرحمت فرمایا، اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا تحفہ جو تھا وہ یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی جی، اگر آپ کی امت میں جو بھی شخص اسلام میں داخل ہو کر آئے گا اور اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا تو میں اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، چاہے وہ جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کو لازمی جنت میں داخل کروں گا۔ یہ 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دیے، اور اسی ملاقات سے پہلے نبی علیہ السلام کے سامنے جہنم کو بھی پیش کیا گیا، اور جنت کے اندر بھی نبی علیہ السلام کی سیر کرائی گئی۔ نبی علیہ السلام یہ تحائف لے کر جب واپس چلے، 6 آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو اس وقت تو پہلا جو تحفہ تھا وہ 50 نمازوں کا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، میری امت اتنی تندرست اور قوی تھی، وہ تھوڑی نمازیں نہیں ادا کر سکی، آپ کی امت تو بہت کمزور ہے، وہ 50 نمازیں کس طرح ادا کرے گی، تو آپ کم کروائیں۔ نبی علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، 5 نمازیں کم کی، پھر 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے کم کی، 5 کرتے 5 تک آ گئے، یعنی 45 نمازیں کم کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت 5 سے کم نمازیں نہیں ادا کر سکتی تھی، تو اے نبی جی، آپ کی امت 5 نمازیں کس طرح ادا کرے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب مجھے حیا آتی ہے، اب میں نہیں دوبارہ جاؤں گا، یہ 5 نمازیں بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا، اے پیارے محبوب، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں اس کو 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ نبی علیہ السلام یہ تحفہ لے کر واپس تشریف لائے مسجد اقصیٰ میں، پھر مسجد اقصیٰ سے آپ براق کی سواری پر سوار ہوئے اور مکہ میں واپس تشریف لے کر آئے۔